نکال لیں تو اس کی ڈویژن انہوں نے بڑی اچھی ہے کہ میں اس کو بیان کرتا ہوں. پھر یہ بے شک آپ اس کو پروگرام میں جی چلا بھی دیجیے گا کہ جیسے سورہ توحید کا آپ نے کہا تو یہ 1000 ٹائم ہے پورے منتھ میں پڑھنے کی. تو اگر آپ 34 ٹائمس ڈیلی پڑھیں تو یہ 4 منٹ کا ہے کہ 4 منٹ میں آپ کے 34 پکڑ لیں چلیں تو یہ. لیکن یہ کہ ڈیلی 34 ہو سکتا ہے 1000 ایک دفعہ بیٹھنا وہ 1000 کون پڑے گا اور خوب آپ 34 ٹائمس پڑھ لیجیے, بڑا مشکل ہے. پھر اس طرح لا الہ الا اللہ ہے وہ بھی 1000 ٹائم ہے, اس کو بھی 34 ٹائم کریں تو وہ 1 منٹ میں ختم ہو جاتے ہیں. جی یعنی آسانی یہ ہے کہ بھائی 1 منٹ تو آپ پورے مہینے میں 1000 مرتبہ پڑھنا ہے تو آپ پورے مہینے میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 34 ٹائمز جو ہیں ڈیلی. تو 1 منٹ. اسی طرح ایک اور استغفار ہے, استغفر اللہ ذو الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام. خوب یہ ایک ذکر ہے, اس کو بھی تاکید ہے کہ 1000 ٹائم اس کو پڑھا جائے. لیکن اگر آپ اس کو بھی 34 ٹائم پڑھتے ہیں تو یہ 2 منٹ لیتا ہے یعنی پر ڈے آپ کا. پھر ایک اور استغفار ہے, جب آپ نے کہا کہ استغفار کا مہینہ ہے تو یہ استغفار بیان تو کرنے. ایک اور استغفار ہے کہ جس کو 400 ٹائمس پورے منتھ میں پڑھنا ہے, لیکن اگر آپ اس کو 14 ٹائمس ڈیلی پڑھیں تو 1.5 منٹ ہے. وہ کیا, استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا وحدہ لا شریک لہ واتوب الیہ. یہ اگر آپ جو ہے 14 ٹائم پڑھیں تو 1.5 منٹ ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک استغفار جو ہے وہ 70 ٹائمس ڈیلی ہے, وہ 2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. مطلب سادہ سا ہے. میرے خیال میں اگر یہ چارٹ آپ کے پاس ہے تو آپ اگر کہیں بیٹھے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا ٹریول کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, تو اگر آپ یہ 10 منٹ ڈیلی دیں اور تو یہ ختم ہو جاتا ہے. اور آپ کو زیادہ ٹائم ہے تو آپ کو زیادہ پڑھ لیں کم از کم. اس میں صرف استغفار جو ہے اسے آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ علیہ السلام کا استغفار کے معنی مفاہیم ظاہر ہے وہ بالکل الگ ہے. یعنی ان کا استغفار, ہمارا استغفار کرنا یقیناً ہماری کوتاہیوں غلطیوں گناہوں کا ہے, لیکن ان کے اندر جب وہ کوئی چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اس کا لیول, اس کی معرفت, اس کا ادراک بالکل ہے. ہمارے جیسے لوگوں کے لیے استغفار کرنا کہ جیسے آپ نے بولا کہ کوالٹی ہو, یہ کوالٹی تبھی مینٹین ہو سکتی ہے کہ جب آپ احساس شرمندگی کریں. بالکل. یعنی آپ کو زبان سے تو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے اندر احساس ہو کہ مثلا میں غلطی پر ہوں, میں غلطی کر رہا ہوں, یا میں کوتاہی, یا مثلا میں کچھ بھی نہیں کر رہا تو بھی تو میں نقصان میں ہوں نا, کیونکہ میں آگے نہیں بڑھا, میں ابھی تک خدا کی بارگاہ میں قرب پہ نہیں جا پایا, میری عبادت میں تبدیلی نہیں آئی. تو کوشش کریں ہم یہ جو چیزیں ہیں اس مہینے کے اندر, اس کو ایسے ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ مثلا میں نے نماز شروع کے 5 دن میں رجب کے پڑھ رہا ہوں, پھر اگلے رجب کے 5 دنوں میں کیا میری نماز میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, میرے سجدوں میں تبدیلی آ رہی ہے. ذکر یونیسیہ ایک لسٹ ہے, آیت اللہ قاضی طباطبائی کی ہے, وہ ہو گئی تھی تو پبلک فیلنگ وہاں صاحب اتنا سارا کون کچھ کرے گا. لیکن وہ تو یہ کہتے تھے کہ بہرحال اس مہینے کے اندر جو ہے وہ خود ذکر یونیسیہ جو وہ کہتے تھے 500 دفعہ جو ہے وہ کرو سجدے کی حالت میں انسان جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے, یا جو نوافل پڑھے ہو اس کو انہینس کر دو. نمازیں جو ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ کو کاؤنٹنگ کرنی ہے, آپ کو ثواب زیادہ مل رہا ہے, یا آپ کو نہ, وہ تو خدا کی بارگاہ ہے, مطلب جنت ہے, بہشت ہے, اس کے اندر ورل ایک گھر ایسا تو دوسرا ایسا, وہ سب اپنی جگہ پر. اصل قرب الہی ہے, اصل وہ لذت ہے کہ شاید بات وہی جیسے آپ نے بولا کہ وہ حلوہ کہنے سے جو ہے وہ مٹھاس نہیں ہوگی جب تک آپ خود سجدے میں گریہ نہیں کریں, جب تک آپ خود نماز کی حالت میں آپ کے اندر خاشیت پیدا نہ ہو. جب آپ استغفار کریں, آپ کا وجود استغفار کر رہا ہو کہ ہاں خدا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں تیرے سے بہت دور چلا گیا ہوں, اور ادھر سے فرشتہ جو ہے وہ ندا دے رہا ہے کہ کوئی ہے ذکر کرنے والا, وہ